بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع نہایت ہی اہم، دلچسپ اور قابل فکر ہے، حضرت عمر اور ام کلثوم کا نکاح۔ اور اس موضوع پر ہماری طرف سے شیعہ سنی مناظرین کو کھلے دل سے شمولیت اور اصلاح کی دعوت۔ اور ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ شیعہ سنی روایات کی وجہ سے حضرت عمر اور ام کلثوم کے نکاح کو ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس لیے پرانے طریقہ کار کو چھوڑ کر ایک نئی، مشکل اور مستند تحقیق پیش خدمت ہے۔ اور ناظرین، یہ تحقیق اور یہ ویڈیو 4 لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ اس ویڈیو سے اسلامی معلومات میں زبردست اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں بیان کیے گئے دلائل کی وجہ سے بااعتماد بحث میں مدد ملے گی۔ اندھا دھند یقین کی بجائے تاریخی واقعات کو تحقیق کے اجالے اور دلائل کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس ویڈیو میں ذکر شدہ باریک حقائق اور غیر متوقع نتائج آپ کے لیے ہی ہیں۔ ناظرین، اہل سنت کے ہاں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عمر کا نکاح ام کلثوم نامی ایک خاتون سے ہوا تھا، جو کہ مولا علی اور جناب فاطمہ کی بیٹی تھی۔ اور شیعہ اس پورے معاملے کو یا اس معاملے کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ تو اس معاملے کی اصل حقیقت جاننے کی کوشش میں کچھ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ مولا علی اور جناب فاطمہ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ یہ سوال حل ہونے کے بعد ہی معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک اختلافی نظریہ ہے، دوسرا مشہور نظریہ ہے اور تیسرا ہماری تحقیق سے ثابت ہونے والا نظریہ۔ پہلے مشہور نظریہ کہ مولا علی اور جناب فاطمہ کی 2 بیٹیاں تھیں، زینب اور ام کلثوم۔ جیسا کہ شیعہ علامہ شیخ مفید نے جناب فاطمہ سے مولا علی کی 2 بیٹیاں لکھی، زینب اور ام کلثوم، جیسا کہ شیعہ کتاب الارشاد میں ہے۔ اسی طرح اہل سنت علامہ حافظ ذابی نے بھی جناب فاطمہ کی یہی 2 بیٹیاں ذکر کی ہیں، جیسا کہ اہل سنت کتاب سیار اعلام النبلاء میں۔ اور ان دونوں صاحبزادیوں کے متعلق مختصر تفصیل یوں ہے کہ جناب زینب بڑی تھیں اور ان کی شادی عبداللہ ابن جعفر سے ہوئی تھی، اور اسی نکاح میں جناب زینب کی وفات ہوئی، جیسا کہ اہل سنت کتاب تاریخ الخمیس میں ہے۔ جبکہ ام کلثوم مولا علی اور جناب فاطمہ کی چھوٹی بیٹی تھی، جیسا کہ اہل سنت علامہ عسقلانی نے لکھا کہ حضرت عمر نے ام کلثوم بنت علی سے شادی کی۔ ام کلثوم کی ماں جناب فاطمہ تھی اور ام کلثوم جناب فاطمہ کی چھوٹی بیٹی تھی، جیسا کہ اہل سنت کتاب فتح الباری میں ہے۔ تو مولا علی اور جناب فاطمہ کی 2 بیٹیاں تھیں، زینب اور ام کلثوم۔ یہ نظریہ مشہور ہے، جبکہ تحقیق اور کھوج کے مطابق مولا علی اور جناب فاطمہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، جناب زینب، اور ان کی کنیت یعنی دوسرا عرفی نام ام کلثوم تھا۔ یعنی کبھی جناب زینب کو نام زینب کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کبھی صرف کنیت لکھی جاتی ہے، لیکن شخصیت ایک ہی ہے۔ ابھی تو یہ حیرانگی کی بات ہے، لیکن جلد بازی کی بجائے ویڈیو کو مکمل ہونے دیں۔ اور الجھن کی اصل وجہ یہی ہے کہ حادثاتی طور پر نام اور کنیت کو 2 الگ الگ شخصیتیں سمجھ لیا گیا ہے، جس سے کئی فردی واقعات وجود میں آ گئے، اور اس لیے اکثر واقعات ثابت نہیں کیے جا سکتے، جیسا کہ آپ ابھی ملاحظہ کریں گے۔ اور ناظرین، یہ محض کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جناب زینب اور ام کلثوم کو ایک ہی شخصیت ماننے کے لیے 5 وجوہات، 26 ثبوت اور 5 سوالات ہیں۔ پہلی وجہ کہ بعض جید اور محقق علماء نے مولا علی اور جناب فاطمہ کی صرف ایک ہی بیٹی ذکر کی ہے، اور اس وجہ کے 4 ثبوت ہیں۔ پہلا ثبوت کہ اہل سنت فقیہ علامہ کلیوبی نے مولا علی اور جناب فاطمہ کی ایک ہی بیٹی جناب زینب لکھی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب حاشیتان علی منہاج الطالبین میں ہے۔ دوسرا ثبوت کہ اہل سنت سیرت نگار علامہ خضری بک نے مولا علی اور جناب فاطمہ کی ایک ہی بیٹی جناب زینب لکھی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب نور الیقین میں ہے۔ تیسرا ثبوت کہ اہل سنت محدث علامہ صالحی شامی نے مولا علی اور جناب فاطمہ کی ایک ہی بیٹی جناب زینب لکھی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب سبل الہدی والرشاد میں ہے۔ چوتھا اور واضح ثبوت کہ شیعہ محقق علامہ ابن مطہر حلی نے مزید وضاحت سے لکھا ہے
کہ مولا علی اور جناب فاطمہ کی ایک ہی بیٹی تھی جناب زینب، اور جناب فاطمہ کی اسی بیٹی زینب کی کنیت ام کلثوم تھی، جیسا کہ شیعہ کتاب العدد القویہ میں ہے۔ تو ان علماء کے مطابق مولا علی اور جناب فاطمہ کی بیٹی ایک ہی تھی، اور اسی ایک بیٹی کو دو مختلف ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی شہزادی کو زینب بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو ام کلثوم بنت علی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کہ کئی جگہوں پر ام کلثوم اور زینب دونوں کے لیے بالکل ایک ہی بات لکھی گئی ہے، یعنی ایک ہی واقعہ کبھی ام کلثوم کے نام سے لکھا جاتا ہے اور بالکل وہی واقعہ اور وہی الفاظ جناب زینب کے نام سے بھی لکھے جاتے ہیں، اور اس وجہ کے 8 ثبوت ہیں۔ پہلا ثبوت کہ ام کلثوم کی ولادت کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے پیدا ہوئی۔ بالکل یہی بات جناب زینب کے لیے بھی لکھی جاتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب اسد الغابہ میں ہے۔ دوسرا ثبوت کہ ام کلثوم بنت علی اور جناب زینب بنت علی کا سن پیدائش بھی ایک لکھا جاتا ہے، یعنی ام کلثوم بنت علی کا سن پیدائش 6 ہجری ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب سیر اعلام النبلاء میں ہے، اور یہی 6 ہجری جناب زینب کی پیدائش کا سن بھی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ شیعہ کتاب ریاحین الشریعہ میں ہے۔ تیسرا ثبوت کہ جناب فاطمہ کی پہلی بیٹی کا نام زینب ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب سیر اعلام النبلاء میں جناب فاطمہ کے تذکرے میں ہے، اور یہی بات ام کلثوم کے لیے بھی لکھی جاتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتب سکات ابن حبان، السیرۃ النبویہ، ابن کثیر اور دیگر اہل سنت کتب میں بھی یہ بات ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ چوتھا ثبوت کہ آل محمد کو صدقے سے منع کرنے والی حدیث کبھی ام کلثوم بنت علی سے نقل کی جاتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب مسند احمد میں ہے، کبھی وہی حدیث زینب بنت علی سے بھی نقل کی جاتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب تاریخ دمشق میں ہے۔ پانچواں ثبوت کہ جناب فاطمہ کی وفات کے وقت کی ایک روایت ام کلثوم کے نام سے لکھی جاتی ہے، جیسا کہ شیعہ کتاب بہار الانوار میں ہے، اور تقریباً وہی الفاظ جناب زینب کے لیے بھی لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ شیعہ کتاب ناسخ التواریخ میں ہے۔ چھٹا ثبوت کہ جنگ جمل میں مولا علی کے خلاف طنزیہ ترانہ مل خبر گانے والی عورتوں کو روکنے والی محترمہ کا نام ام کلثوم بنت علی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب شرح ابن ابی الحدید میں ہے، اور کبھی وہاں بھی زینب بنت علی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ شیعہ کتاب زینب الکبریٰ میں۔ ساتواں ثبوت کہ عبداللہ ابن جعفر نے مولا علی کی بیٹی اور بیوہ لیلہ بنت مسعود کو بیک وقت نکاح میں رکھا تھا، تو اس حدیث میں مولا علی کی بیٹی کا نام کبھی زینب بنت علی لکھا ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب مسند ابن الجاج، اور کبھی ام کلثوم بنت علی لکھا ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب سنن سعید ابن منصور میں۔ آٹھواں ثبوت کہ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ کے بازار میں خطبہ کہنے والی مستورہ کو کبھی زینب بنت علی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ شیعہ کتاب اعمالیہ شیخ مفید میں ہے، اور کبھی وہی خطبہ وہی الفاظ ام کلثوم بنت علی کے لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت کتاب نصر الدر میں ہے۔ تو دو مختلف شخصیتوں کے لیے بار بار یہ اتفاقات آخر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ان اتفاقات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دراصل یہ واقعات ایک ہی شخصیت سے متعلق ہیں، البتہ اس شخصیت کے 2 نام ہیں، اور یہ واقعات ایک مرتبہ ایک نام یعنی زینب سے اور دوسری مرتبہ دوسرے نام یعنی ام کلثوم سے ریپیٹ یعنی مکرر ہوئے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ہی بتائیں کہ ام کلثوم اور زینب کے لیے اس قدر اتفاقات، یہاں تک کہ پیدائش کا سال بھی ایک کیوں ہے؟ تیسری وجہ کہ جن جگہوں پر زینب اور ام کلثوم دونوں کا الگ الگ ذکر ہونا چاہیے وہاں صرف ایک کا ذکر پایا جاتا ہے، اس وجہ کے 6 ثبوت ہیں۔ پہلا ثبوت جناب زینب بڑی تھی اور یقیناً صحابیہ تھی، اس کے باوجود صحابہ اور رجال کی سوانے والی کتب میں جناب زینب کا ذکر ام کلثوم کے مقابلے میں بہت ہی کم ملتا ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب اسد الغابہ ملاحظہ کی جا سکتی ہے کہ ام کلثوم بنت علی کے لیے روایات پر مشتمل ولادت سے وفات تک کا طویل تذکرہ موجود ہے، جبکہ زینب بنت علی کے لیے تعریفی کلمات پر مشتمل چند لائنوں کا تذکرہ ہے۔
جس میں ایک بھی روایت شامل نہیں ہے۔ دوسرا ثبوت، یہی صورتحال اہل سنت کتاب الاصابہ میں بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے کہ ام کلثوم کے لیے طویل تذکرہ جبکہ جناب زینب کے لیے چند مختصر تعریفی کلمات۔ تیسرا ثبوت کہ صحابہ کی سوانے والی سب سے مقدم، مشہور اور معتبر اہل سنت کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں زینب بنت علی کا تذکرہ موجود ہی نہیں ہے، جبکہ ام کلثوم بنت علی کے لیے روایات پر مشتمل طویل تذکرہ ولادت سے وفات تک موجود ہے۔ چوتھا ثبوت، صحیح مسلم کے شارح علامہ نووی کی شخصیات کے حالات والی مشہور اور معتبر اہل سنت کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں بھی ام کلثوم بنت علی کا تذکرہ تو موجود ہے مگر زینب بنت علی کا تذکرہ نہیں ہے۔ پانچواں ثبوت کہ علم رجال کے امام سمجھے جانے والے اہل سنت علامہ ذہبی کی کسی کتاب میں جناب زینب بنت علی کے شخصی حالات نہیں ہیں، خصوصاً علامہ ذہبی کی مشہور زمانے کی کتاب سیر اعلام النبلاء، جس میں ام کلثوم کا تفصیلی ذکر ہے لیکن جناب زینب کا تذکرہ اور حالات نہیں ہیں۔ چھٹا ثبوت، علامہ ذہبی کی مشہور زمانے کی دوسری کتاب تاریخ اسلام میں بھی ام کلثوم بنت علی کے لیے تفصیلی حالات موجود ہیں لیکن زینب بنت علی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس قدر محنتی اور محقق علماء نے جناب زینب جیسی عظیم صحابیہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا صاف اور قابل قبول جواب یہی ہے، اگر جناب زینب اور ام کلثوم الگ الگ شخصیات ہوتی تو علماء دونوں کا الگ الگ تذکرہ کرتے، جبکہ یہاں پر زینب اور ام کلثوم ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، لہٰذا علماء نے اس شخصیت کے حالات ام کلثوم کے نام سے بیان کر دیے ہیں۔ ہر نام سے الگ الگ تفصیل لکھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں تو آپ ہی بتائیں کہ اہل سنت علماء نے ام کلثوم بنت علی کا مفصل ذکر کیا ہے مگر باعظمت صحابیہ زینب بنت علی کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ ناظرین، ایک اچانک افسوسناک صورتحال شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہمارے مستقل ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ چینل افلاطون 110 خالص تحقیقی اور معلوماتی چینل ہے، جس کی ہر ویڈیو میں اعلیٰ درجے کا سنجیدہ مواد انتہائی ذمہ داری اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں انتہائی محنت، احتیاط اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوٹیوب کے دیگر عام چینلز کی طرح اس چینل پر ٹرینڈی اور جھوٹا مواد نہیں ہوتا اور ویوز بڑھانے کے لیے مکاری سے بھرپور حربے بھی استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ناظرین کی کم توجہ اور زیادہ عرصے تک ویڈیو اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ سے چینل افلاطون 110 کو یوٹیوب کی جانب سے وارننگ موصول ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ اس چینل کو زندہ رکھنے کے لیے ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ آپ کی یہ چند کلکس ہی اس چینل کی بقا کا واحد ذریعہ ہیں۔ شکریہ۔ موضوع کے متعلق مزید تحقیق کے لیے ملتے ہیں آئندہ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔